حاضرین گرامی، خواتین اسلام، سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آیت نمبر 108 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک بڑی ہی اہم بات بیان کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس، لوگوں سے شرم کرتے ہیں، لوگوں سے چھپتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، یہ اللہ سے شرم نہیں کرتے، یہ اللہ سے نہیں چھپتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، یہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے کیونکہ وہ اس کے ساتھ، اس کا علم اس کے ساتھ ہے، اس کی ذات عرش پر مستوی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے انسان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، جو پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، جو میسج آپ تک چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے تنہائی۔ تنہائی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تنہائی وہ ہے کہ آدمی کمرے میں ہے، کوئی نہیں ہے، کمرہ لاک ہے۔ ایک تنہائی وہ ہے کہ آدمی اندھیرے میں ہے۔ ایک تنہائی وہ ہے جس میں آدمی اپنوں سے الگ ہے۔ کئی طرح کی تنہائیاں ہوتی ہیں۔ آج مجھے بتانا آپ کو یہ ہے کہ یہ تنہائی رحمت ہے، زحمت ہے یا عذاب ہے۔ آئیے اس آیت کے ضمن میں نے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی۔ تنہائی عموماً اسلاف کی جو تنہائی ہوتی تھی وہ خیر کا باعث بنتی تھی۔ اسلاف کی تنہائیاں اچھی ہوتی تھیں۔ ہماری تنہائیاں بہت بری ہو چکی ہیں، بالخصوص اس سوشل میڈیا کے دور میں، اور خاص طور پر جب سے یہ موبائل ہمارے پاس آیا ہے۔ تقریباً اگر کہا جائے آج کے زمانے میں کہ 99% لوگ اپنی تنہائی کو پاک نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ تنہائی یہ کب بہتر ہے، کب ہمارے لیے رحمت ہے، کب ہمارے لیے اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ہم بات سمجھتے ہیں اپنے محدود وقت میں انشاءاللہ۔ دیکھیے، تنہائی کو ہمیں بہتر بنانا چاہیے۔ تنہائی بہتر ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جب اکیلے میں ہوتا ہے، بند کمرے میں ہوتا ہے، لوگوں سے الگ ہوتا ہے، اس کے جاننے والے جب نہیں ہوتے ہیں، اس کو جب گناہ کے مواقع آتے ہیں، انسان سوچتا ہے چلو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وَهُوَ مَعَهُمْ، اس کا رب اس کے ساتھ ہے، اس کا رب دیکھ رہا ہے۔ اور آج کے زمانے میں تنہائی کو سمجھنا اور آسان ہے کہ ہمارے سامنے سی کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کے فوٹیجز نکلتے ہیں۔ بسا اوقات جب کرائم ہوتے ہیں، جب جرائم ہوتے ہیں، جب کوئی کانڈ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان اور بالخصوص ہمارا یہ عقیدہ، ہم سلفیوں کا عقیدہ اس معاملے میں بہت مضبوط ہے کہ ہمارا رب ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس رب نے جو ہمارے ساتھ 24 hours into 7 جو کیمرہ لگا رکھا ہے، جو فرشتے مقرر رکھے ہیں، کیا اس پر ہمارا ایمان نہیں؟ قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھ رہے ہیں، لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ ہم جو کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ ہمیں اپنے اندر بسانا ہے جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، جب کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، جب اس موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ تصور اپنے دل میں لانا ہے کہ ٹھیک ہے، جوان بچے ہیں، جوان بچیاں ہیں، خواتین ہوں، مرد ہوں، اگر آپ یہ گناہ کر رہے ہیں اس احساس میں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ تصور لائیے اپنے ذہن میں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب
ہمیں دیکھ رہا ہے، اس گناہ سے بچتے ہوئے اس کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہم سورہ ملک پڑھتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ کیا اس آیت کے اندر؟ اسی لیے میں بارہا آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت جب کیجئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، ایک ایک آیات پر آپ غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ کب ڈرتے ہیں؟ بالغیب۔ مفسرین نے غیب کا دو معنی کیا ہے۔ ایک غیب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، قبر کی عذاب کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب عرش پر مستوی ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ہمیں کل اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یہ غیب ہے۔ دوسرا غیب کا معنی یہ ہے کہ ہم، غیب کے معنی ہی چھپی ہوئی چیز، کہ ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم لوگوں سے الگ ہیں، چھپ کر کے اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اسی کو آیت میں کہا گیا یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ یہ تو یہ فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے، لہم مغفرہ، لہم مغفرہ، وہ لوگ جو اپنے رب کا خوف، اپنے رب کا ڈر اس وقت رکھتے ہیں جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، تاریکی میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں۔ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ایک اور اجر ہے، واجر کبیر، بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ اس بڑے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ بھائیو، تنہائی کو پاک کیجئے، تنہائی کو صاف کیجئے، اپنی تنہائی کو کبھی بھی گندا کرنے کی کوشش مت کیجئے، اسی لیے کہ تنہائی میں جو آدمی گناہ سے بچ گیا، تنہائی جس کی پاک ہے، وہی آدمی اصل نیک ہے۔ مجمع میں پاک ہو جانا، مجمع میں گناہوں سے بچ جانا، یہ بہت آسان ہے۔ مجھے ایک ہو سکتا ہے بھائی میں ممبر پہ کھڑا ہو کر لوگوں کے سامنے بات کرتا ہوں، پھر ان کے سامنے میں گناہ کروں، یہ تصور آ سکتا ہے، لیکن اگر تنہائی میں ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، تنہائی میں ہم اگر گناہ سے بچ گئے تو یہ بچنا اصل نیکی ہے، اور اسی کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جو نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، میں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور برائی کے بارے میں۔ اس کو یاد رکھیے، بہت اہم بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے، یاد رکھیے اس کو۔ نیکی اور برائی کیا ہے؟ ہم نے نبی سے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا؟ الاثم ما حاک فی صدرک، الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ نوجوان بچے بچیاں آج کمروں میں بند ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ٹیب ہوتا ہے، ان کے کمروں میں ٹیلی ویژن ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی اگر کھٹک بھی آئی، اگر وہ کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، فوراً ارے امی دیکھ رہے ہیں، ابا تو نہیں آ گئے، بھیا تو نہیں آ گئے، یہ تصور آتا ہے۔ اس سے پہلے میں کہہ رہا ہوں یہ تصور پیدا کیجئے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس سے ہمارا رب غافل نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب تم سے غافل ہے ہی نہیں، تمہارے کاموں سے بھی غافل نہیں ہے۔ تو رب کو غافل مت سمجھیے، یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ نبی نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ یہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہو۔ اور دوسری تشریح جو نبی نے فرمائی وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ تم جو کر رہے ہو، تم جس برائی کے اندر مبتلا ہو، یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، لوگوں کو پتا چل جائے۔ بھائیو، آج 4 لوگوں سے آپ خوف کھاتے ہو، 4 لوگوں سے شرم کرتے ہو، اگر کسی کی بات کہیں آ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کیا مول صاحب 4 آدمی میں تمہیں ہمارا راز کھول ڈالے، 4 آدمی میں ہم کو بے عزت کر دیے۔ بھائیو یاد رکھو، آج 4 سے ڈرتے ہو، اس دن جب ہمارا دفتر کھلے گا،
آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لوگ ہوں گے، اور وہاں جب ذلیل ہوگے، وہاں جب پکارا جائے گا، اور وہاں جب تمہارے نام اعمال میں یہ برائیاں ہوں گی، سوچو کتنے لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگے۔ یہ ذلت تو اپنی جگہ، لیکن اس دن کی ایک اور رسوائی ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اس رسوائی کو پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ یہ حدیث ثوبان غالباً آپ نے سنا ہوگا، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تنہائی میں گناہ کرنے والے اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھیں، بہت لمبی روایت ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یأتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، کیا لے کر کے آئیں گے؟ نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئیں گے، اور وہ نیکیاں کیسی ہوں گی؟ اللہ اکبر، تہامۃ بیضاء، تہامہ جو سفید پہاڑ ہے، تہامہ ایک علاقہ ہے، وہاں ایک پہاڑ ہے بیضاء پہاڑ، آپ سب نے سنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اتنی زیادہ نیکیاں، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ ہمارے ذہن میں فوری طور پہ کیا آتا ہے؟ مشرک، بدعتی، یہ وہ، یہاں کسی کا تذکرہ نہیں ہے، حدیث ہے آگے، فوراً آتی ارے وہ لوگ ہوں گے، نہیں، سنیے حدیث میں کیا ہے۔ قال ثوبان کہتے ہیں صفہم لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفات بتائیے، ان کی کوالٹیز بتائیے، یہ کون بدنصیب لوگ ہیں؟ قیامت کے دن ایک ہی چیز ہمارے پاس ہے، وہ ہے نیکی، اور اس نیکی کو اللہ ضائع کر دے گا۔ صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ان کے صفات بتائیے۔ نوجوان بچوں، نوجوان بچیوں، اس حدیث کو اپنے دماغ میں بسا لو، آج توبہ کر کے اٹھو کہ ہم تنہائی کے گناہ سے بچیں گے۔ صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی ان کے صفات بتائیے، ان کی کوالٹیز بتائیے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما، خبردار، ہوشیار، انہم اخوانکم، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، ومن جلدتکم، یہ تمہاری ہی چمڑی کے ہیں، ویصومون کما تصومون، جیسے تم نماز پڑھتے ہو، ویاخذون من اللیل کما تاخذون، جیسے تم راتوں میں نماز پڑھتے ہو، یہ بھی راتوں میں نماز پڑھنے والے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ راتوں میں نماز پڑھنے والے لوگ۔ آپ کوالٹیز دیکھیے، کیا کیا کوالٹی نبی گنا رہے ہیں۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہماری تنہائی پاک نہیں بھائیو۔ یہ ساری صفات بتانے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کا آخری ٹکڑا، اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، جب یہ خلوت میں پہنچیں گے، عربی زبان میں تنہائی کو خلوت کہتے ہیں، جب یہ خلوت میں پہنچتے ہیں، جب یہ تنہائی میں پہنچتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے ہیں، باؤنڈری کراس کر جاتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ضائع کر دے گا۔ اتنی بڑی بدنصیبی، اتنی بڑی محرومی آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، اس حدیث کو یاد رکھیے۔ تنہائی میں گناہوں سے بچیے، اور خاص طور پر ایسے زمانے میں جب فتنے فساد کا زمانہ ہو۔ ہم لوگ فتنے کے زمانے سے گزر رہے ہیں، ہر فرد آج فطروں میں مبتلا ہے، چاہے وہ اپنے کمرے میں ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ جماعت میں ہو، لوگوں کے بیچ ہو، آج فتنوں سے ہم کہیں بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اپنی تنہائی کو پاک کیجیے، اپنی تنہائی کو صاف کیجیے، تو تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والا، تنہائی میں اللہ کا خوف رکھنے والا، یہ بڑے اجر کا مستحق ہے، اور تنہائی میں گناہ کرنے والا
اس کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دے گا۔ اور آئیے، تنہائی میں رونے والے کے لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے وہ حدیث سنا ہوگا 7 لوگوں کے تذکرے کا جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ۔ وقت نہیں ہے پوری حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ حدیث کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَتْ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَتْ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایسا بندہ جس نے تنہائی کو پایا، برائیوں سے بچ کر رب کو یاد کر رہا ہے، رب کی خشیت طاری ہے، رب کو یاد کر کے رو رہا ہے، ففاضت عینا، اس کی آنکھیں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ نوجوان دوستو، ساتھیو، آپ یہ چند روزہ زندگی میں چند سیکنڈ اور چند منٹ کے جو گناہ آپ سے سرزد ہو رہے ہیں، ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، اور اس کی لذت بھی فانی ہے، تھوڑی دیر کی لذت ہے، اس گناہ میں تھوڑا مزہ ملتا ہے، لیکن یاد رکھیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے دیر کی لذت تمہیں قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا اور جب جہنم کی آگ کی سزا بھگتو گے تو پتہ چلے گا۔ یہ تھوڑے دیر کی لذت ہے، منٹ سیکنڈ کی لذت ہے، یہ لذت ختم ہونے والی ہے، ختم ہو کر کے رہے گی، لیکن یاد رکھیے کہ وہاں کی جو لذت ہے وہ دائمی ہے، وہاں کا گناہ ابھی بڑا ہے۔ اس لیے اس لذت کو پانے کے لیے آپ اس دن کو یاد رکھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو جبھی بھی گناہ کا احساس ہوتا اور کبھی اپنی تربیت کے لیے کبھی آپ چراغ جلاتے، اپنی انگلیوں کو اس پہ رکھتے، اور جب محسوس ہوتا تو مخاطب ہوتے اپنی انگلیوں سے، کہتے یہ دنیا کی آگ تمہیں محسوس ہو رہی ہے، دنیا کی آگ تم محسوس کر رہے ہو، اس سے 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ ہے، اس کو کیسے برداشت کرو گے؟ بھائیو، یہ تزکیہ، یہ تربیت آج ہمارے درمیان اس طرح کے ماحول بہت کم ہو چکا ہے۔ اپنی تربیت کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے بارے میں ڈریں کہ ہم تنہائی میں کتنے گناہ کر رہے ہیں اور کیسے کیسے گناہ ہم سے سرزد ہو جائیں۔ 2-4 باتیں اور ہیں جو آپ کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں تنہائی کے گناہ سے بچائے، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت کی تھی صحابی کو، وہ بھی ہمیں اپنے درمیان اور اپنے دل میں اس بات کو رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت یہ کی تھی، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ وتمحها خالق الناس بخلق حسن۔ اس حدیث کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، جہاں بھی ہو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، اللہ رب العالمین کے ہونے کا احساس اپنے اندر رکھو۔ آج ہماری تنہائی اس سوشل میڈیا کے زمانے میں بہت خراب ہو چکی ہے، گندگیوں سے بھر چکی ہے۔ اسی لیے سلف یہ نصیحت کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھو۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت بھی ہے
اس حوالے سے اللہ کے نبی سے سوال کیا عقبہ بن عامر نے کہ من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ ہم بھی آج اس زمانے میں علماء سے سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے سوال کرتے ہیں۔ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے آسمان سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، وہ ہمیشہ اپنی نجات کے بارے میں فکر کرتے تھے۔ ہمیں اپنی نجات کے بارے میں فکر نہیں ہے، ہاں ہمیں دوسروں کی فکر ہوتی ہے، دوسروں پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، اپنے بارے میں ہم فکر بہت کم کرتے ہیں کہ ہماری نجات کیسے ہوگی۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نجات کیسے ہے؟ آپ نے 3 نصیحتیں کی تھیں، 3 نصیحتیں کی تھی، اس میں سے ایک ہمارے موضوع سے ہے، لیکن یہ تینوں آپ یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی نے پہلی نصیحت جو کی، املک علیک لسانک، وفی روایت امسک علیک لسانک، اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اس پر کنٹرول رکھو اپنا، اس کو بے قابو مت چھوڑو۔ اور دوسری نصیحت وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، یہ میرے موضوع سے متعلق، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے گھر کو لازم پکڑو، فتنوں کے دور میں باہر مت پھرو۔ آج ہمارا سارا وقت بازاروں میں، ہوٹلوں میں، چوراہوں میں، اور پھر کہتے ہیں مول صاحب وقت نہیں ہے، بہت بزی شیڈول ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر رہے ہیں؟ کون سا علم حاصل کر رہے ہیں؟ کون سی ترقی آپ کر رہے ہیں؟ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریے، اپنے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریے، ادھر ادھر زیادہ وقت صرف مت کیجئے۔ اور تیسری نصیحت جو اللہ کے نبی نے کی تھی عقبہ بن عامر کو، وَابْكِ عَلَى خَطِيَّتِكَ، یہ کب ہوگا؟ جب آدمی تنہائی میں ہوگا۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے رونا یہ آسان ہے، تنہائی میں روئیے اللہ کے سامنے۔ وَابْكِ عَلَى خَطِيَّتِكَ، اپنے گناہوں پر رو، اپنے گناہوں کو یاد کرو۔ رات کی تاریکی میں جب جائیے تو اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، اپنے بستر پر جائیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، صبح سے لے کے شام تک کا محاسبہ کیجئے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے کتنے گناہ ہیں، کون سے بڑے گناہ ہیں، کون سے چھوٹے گناہ ہیں، اور اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کیجئے۔ بھائیو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس حوالے سے کہ آج ہماری تنہائی صاف نہیں ہے، ہماری تنہائیاں بہت زیادہ نازک ہو چکی ہیں۔ ان تنہائیوں میں اگر ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور اپنی تنہائی کو پاک کر لیتے ہیں تو اللہ کے ہاں ہمارے لیے اجر ہے، اور قیامت کے دن جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ رب العالمین اس آدمی کو سایہ عطا کرے گا، چونکہ اس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کی خشیت اس پر طاری ہوئی، اللہ کے عذاب کا خوف۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان کی جو تعریف کی گئی ہے بین الرجا والخوف، یہ دونوں کے درمیان ایمان ہے۔ ایک آدمی کو گناہ کرتے کرتے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایک آدمی کو گناہ کرتے کرتے جری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ دونوں کے درمیان ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی غفاری کی امید۔ اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا ہے، یعنی اس کو شارٹ لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کا خوف اور جنت کی امید، یہ دونوں کے درمیان ہمیں رہنا چاہیے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ تصور نہ کریں ارے میں تو بہت گناہ کر لیا، اللہ نہیں بخشے گا، نعوذ باللہ، ہم ایسا کبھی تصور نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ جہاں بھی ہم رہیں، مجلس میں ہوں، عموماً مجلس آج ہماری غیبتوں میں مجلس میں غیبت زیادہ ہے، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کے بزم سے، وہ کہتے مخلصی ہے کہ یاروں کے بزم سے غیبت نکال دیں تو فقط خاموشی بچے۔ آج ایسی مجلسوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے،
بیٹھنے سے منع کیا ہے، ایسی مجلسوں سے بھی الگ رہنا چاہیے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ ایک آیت نازل کی، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ بھائیو، آج کے دور میں ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی بات کو بھی یہیں پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کا خوف جہاں کہیں بھی رہیں اپنے دل میں رکھیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیشہ ہو۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے یوتھ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو آج اپنے وقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اپنی صحت کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، اللہ قیامت کے دن کی رسوائیوں سے بچائے، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہم اعزنا الاسلام والمسلمین، اللہم اعزنا الاسلام والمسلمین، اللہم اعزنا الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ اللہم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، وأغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔